الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا صدق اللہ العظیم۔ حمد و صلات کے بعد محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کی آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس سے پہلے اسی صورت میں اللہ جل شانہ کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اگر ان کے درمیان میں جھگڑا ہو جائے، بحث ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو اللہ کا حکم ہے فَأَصْلِحُوا، ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اور صلح کرانا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرانا دو آدمیوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ بہت بہترین کام ہے۔ اور جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کچھ حصہ آیات کا، اس میں اللہ جل شانہ نے جھگڑے کا جو سبب ہوتا ہے اس سبب کو بیان فرمایا ہے کہ ہمارے درمیان لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، جہاں اور بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے جس کی وضاحت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اپنے آپ کو کسی کے بارے میں گمان کرنے سے محفوظ رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ کسی کے بارے میں کوئی گمان باندھ لینا، کیونکہ ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو حقیقت میں بدگمانی ہوتی ہیں، ایسے وہ گمان بھی ہوتے ہیں جو کہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ روکا گیا ہے کہ کسی کے بارے میں ہم اپنی طرف سے
بدگمانی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس سے اللہ جل شانہ نے روکا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ دوسرا حکم فرمایا کہ کسی کے بارے میں ٹوہ بھی نہ لگاؤ، کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ جانا اور اس کے عیبوں کو تلاش کرنا کہ میں اس کو لوگوں کے درمیان رسوا کر دوں، اس سے بھی اللہ جل شانہ روک رہے ہیں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کسی کے بارے میں ٹوہ میں نہ لگ جاؤ، کسی کے عیبوں کے پیچھے مت پڑ جاؤ کہ دوسرے آدمی کے عیب تلاش کرنا شروع کر دو اور پھر اس کو لوگوں میں رسوا کر دو، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کسی کے بارے میں اپنی طرف سے گمان باندھ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں کچھ لگا کہ ہو سکتا ہے اس نے اس طرح کیا ہو سکتا ہے، حالانکہ تم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہیں، نہ آنکھوں سے تم نے مشاہدہ کیا، ایسے ہی دل میں کسی کے بارے میں گمان کر لیا کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا، چوری کی ہے تو اس نے چوری کی ہوگی۔ اپنی طرف سے اس طرح گمان باندھ لینا جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو یا اپنی آنکھوں سے ہم نے نہ دیکھا ہو، تو ایسے ہی گمان کسی کے بارے میں باندھ لینا، اس سے ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے، روکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، ہر مومن کے بارے میں خیر کا گمان رکھو، ہر مومن کے بارے میں خیر کا ہمیں گمان ہونا چاہیے، اس سے شر کا گمان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے چوری کر لی۔ جب وہ آپ کے پاس آیا چوری کر کے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ حدیث کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کی قسم اٹھا لی، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہوگا، میری آنکھ نے جھوٹ دیکھا ہوگا، شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو نے جس کا مال چرایا ہے، جس کا مال لیا ہے، اس سے تم نے کوئی اپنا وہ حق لینا ہو، قرض لینا ہو، اور وہ دے نہ رہا ہو تو آپ نے اس کا مال اٹھا لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ تو نے اللہ کی قسم اٹھائی، اس لیے میں اپنی آنکھ کو جھوٹا کہتا ہوں کہ میری آنکھ کو دھوکہ لگ گیا ہوگا۔ اصل پیچھے وہی بات ظن المؤمنین خیرا، ہمیں کیا پتا کہ اس نے کس نیت سے لیا، جب تک ہمارے سامنے ثبوت موجود نہ ہو۔ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ اس نے قسم اٹھا لی تھی، اللہ کی قسم اٹھا لی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ شاید میری آنکھ نے ٹھیک نہ دیکھا ہو۔ تو ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعویل کی۔ تو جب تک ہمارے سامنے کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو، ہم کسی کے بارے میں گمان نہ کریں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ ہم گوشت کھاتے ہیں، ذبح شدہ جانور کسائیوں کے پاس آتے ہیں، اب ہم تو وہاں پر موجود نہیں ہوتے ہیں جہاں ذبح ہوتے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کوئی یہ کہے کہ ٹھیک طریقے سے ذبح نہیں ہوا، صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، یا یہ کہا جائے کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا ہوگا۔ تو اس طرح کے اپنی طرف سے گمان باندھ لینا یہ بھی ٹھیک نہیں۔
حدیث میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک علاقے میں 9 مسلم لوگ ہیں، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، وہ وہاں سے گوشت آتا ہے، وہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، وہاں سے گوشت آتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے صحیح طریقے سے ذبح کیا یا نہیں کیا، انہوں نے اللہ کا نام لیا یا اللہ کا نام نہیں لیا، تو ہمارے لیے اس گوشت کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ ابھی نئے نئے مسلمان ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گوشت کو کھا لیا کرو، اس لیے کہ جو مسلمان ہے جس کے دل میں کلمہ ہے تو ظاہر یہی ہے کہ اس نے اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا ہوگا۔ اگر تو ہم ہر جگہ اسی طرح وہ فتوا لگا دیں، فتوے لگا دیں کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، تو پھر تو ہم گوشت کھانے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ظاہر حال بھی کچھ حقیقت رکھتا ہے مسلمان کا، مسلمان اسلام یہ شرط ہے۔ ہاں، ہم نے اگر آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تو پھر ہم نہیں کھائیں گے، لیکن ایسے ہی ہم اپنی طرف سے یہ گمان کر لیں کہ پتہ نہیں اس نے اللہ کا نام لیا یا اللہ کا نام نہیں لیا، اسے ہم گوشت نہیں کھاتے، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اسی سے اللہ جل شانہ روک رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرما رہے ہیں، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اپنے آپ کو یہ کسی کے بارے میں گمان باندھ لینا، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، بعض گمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی ہم وہ اپنی طرف سے گمان نہ باندھ لیں جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، مشاہدہ نہ کر لیں۔ تو اس سے اللہ جل شانہ نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر مت پڑ جاؤ۔ یہ عموماً ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کیا میں اب لفظوں میں کہوں، اپنے لفظوں میں شاید وہ اپنے آپ کو بہت کوئی ولی اللہ سمجھتے ہوں، لیکن اللہ نے بارہ سے روکا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کہ یہ ایک قوم گزری ہے، لوگ گزرے ہیں، اب ہم ان کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ جہنمی تھے، جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے، ہمارے پاس اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ لہا ما کسبت، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں۔ سورہ کافرون آخری پارے میں جو سورۃ الکافرون اکثر احباب کو آتی ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ اور آخر میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے لہا ما کسبت، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ قیامت والے دن تم سے کسی کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا ہاں کہ بتاؤ یہ کیسے اعمال کرتے تھے، وہ تو ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر مت پڑ جاؤ کہ مجھے بس اس کا کوئی عمل نظر ایک دفعہ آ جائے۔ یہ بہت انتہائی گھٹیا حرکت ہوتی ہے،
میرے عزیزوں، ہم اپنی گریبان میں دیکھیں کہ ہمارا اپنا کیا کردار، ہمارا اپنا کیا حال ہے۔ اس لیے ہم اپنا گریبان صحیح کریں، ہم اپنے اعمال صحیح کریں۔ کسی کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے ضروری ہے کسی کی ٹوہ میں لگنا، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے باپ۔ گھر میں باپ جو ذمہ دار جو ہوتا ہے اپنی اولاد کا، باپ کی ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اپنی اولاد کے طور طریقے دیکھے کہ میرے بچے جو ہیں، میری اولاد جو ہے وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ باپ کے لیے یہ تجسس جائز ہے۔ یا کوئی آدمی ذمہ دار ہے یا حکمران ہے، ان کے ذمے یہ، ان کے منصب میں یہ شامل ہے۔ جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کے حالات ان کے سامنے آئیں، اگر کوئی وہ غلط کام کرتے ہیں تو ان کی اصلاح فرمائیں۔ یہ ایک عادل جو حکمران جو ہوتا ہے اس کے ذمے یہ بھی ضروری ہوتا ہے اپنی قوم کی اصلاح کرنا۔ یا ایک استاد ہے، اس کے ذمے ضروری ہے کہ اپنے شاگردوں کی اصلاح کرے، ان کے حالات کا جائزہ لیتا رہے، یہ ضروری ہے، ورنہ تو پھر پتہ ہی نہیں چلے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، ایک مکان کے قریب سے وہ گزرے تو گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی، شور شرابہ ہو رہا تھا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، دیکھا تو کچھ لوگ شراب میں مست ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کو ڈانٹا کہ یہ تم کیوں ایسے وہ شراب پی رہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے یہ، اور گانے بجا رہے، یہ تو بالکل فسق و فجور ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو ان میں جو بڑا جو مجرم تھا، چرب زبان جسے کہتے ہیں، جس کی زبان زیادہ چلتی تھی، اس نے یہ کہا کہ ہم نے تو گناہ 100 کیا، لیکن آپ نے 2-3 گناہ کر لیے۔ ایک گناہ تو یہ کیا کہ بدگمانی کی، اور اس سے اللہ نے منع فرمایا، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اور دوسرا آپ نے گناہ یہ کیا کہ بغیر اجازت لیے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا، بڑا جو ان میں تھا۔ اور تیسرا یہ کہ آپ نے تجسس کیا، ٹوہ لگائی، ہمارے یہ عیب تھے، ہمارے گناہ تھے، آپ ہمارے ان عیبوں کے پیچھے لگے، اور اس سے بھی روکا گیا ولا تجسسوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی اس وقت تو میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن صبح میں تمہیں بلاؤں گا۔ ان کو بلایا اور پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو، جو ایک حکمران ہوتا ہے، ایک حاکم ہوتا ہے، اس کے ذمے یہ ضروری ہے کہ لوگوں میں اگر کوئی غلط کام دیکھے تو اس کی اصلاح کرے۔ اور مجھے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، حکمران بنایا، حاکم بنایا ہے، اس لیے میرے یہ منصب میں شامل ہے کہ اگر مجھے کوئی غلط کام نظر آئے تو میں اس سے آپ لوگوں کو روکوں۔ تو آپ نے ان کو سمجھایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے اس کے ذمے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے۔ استاد کے ذمے ضروری ہے کہ اپنے شاگردوں کے حالات کا جائزہ لے۔ باپ کے ذمے بھی ضروری ہے کہ اپنی اولاد کا جائزہ لیتا رہے کہ وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے۔ ہاں، جس سے منع کیا گیا کہ کسی کے عیبوں کے پیچھے لگ جانا، وہ اس سے منع کیا گیا ہے کہ جس کا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہی نہیں ہے۔ ایسے ہم خواہ مخواہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اس کے ہمیں عیب نظر آئیں اور پھر اس کو ہم رسوا کریں۔ تو اس سے اللہ جل شانہ منع فرما رہے ہیں، ولا تجسسوا، کہ دیکھو کسی کی ٹوہ کے پیچھے مت لگو، کسی کے عیبوں کے پیچھے مت لگو۔
لہا کسب ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں۔ ہاں اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے اتقوا مواضع التہم، کہ تہمت والی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگرچہ ہمیں وہاں پر کوئی کام تھا، ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جو باعث تہمت ہوتی ہیں، باعث عار ہوتی ہیں، لیکن وہاں ہمیں کام ہے، لیکن چونکہ باعث تہمت ہے تو ہمیں روکا جا رہا، اتقوا، اپنے آپ کو بچاؤ، مواضع التہم، تہمت والی جگہوں سے بھی۔ اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں سمجھایا۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے مسجد نبوی میں۔ تو آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کے وقت آپ کی بیوی محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی، آپ سے ملاقات کی۔ جب وہ جانے لگی تو آپ چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ اس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب بھی سکھا رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، آپ نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ میں تم سب سے بہتر ہوں کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ آپ نے کبھی گالی نہیں دی، آپ ان کے ساتھ کام کروایا کرتے تھے، جھاڑو بھی دیا کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ مل کر کام کروایا کرتے تھے۔ آج یہ کہا جاتا کہ یہ رن مرید بن گیا ہے۔ میرے عزیزوں، معاشرے کو نہ دیکھو، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی کی زندگی کیا ہے، اس کو ہم دیکھیں۔ تو آپ چھوڑنے آ رہے ہیں دروازے تک، تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر ہماری بیوی نے کہیں جانا ہو، اپنے بھائی کے ساتھ یا محرم کے ساتھ کہیں جانا، تو ہم بھی اس کو دروازے تک روانہ کریں، اور یہ سنت سمجھ کر کریں، اس پر ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ یہ رن مرید ہو گیا اور یہ بیوی کے وہ نیچے لگ گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے نبی نے یہ طریقے سمجھائے ہیں۔ وہ ایک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی تھی اپنے گھر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد دل میں خیال آیا کہ اب یہ سو گئی ہوں گی، ان کو نیند آ گئی ہوگی، تو آپ پھر اپنے بستر مبارک سے اٹھتے ہیں۔ کیسے اٹھتے ہیں؟ قاما رویدن، آہستہ سے اٹھتے ہیں۔ ونتعالی رویدن، آہستہ سے جوتا مبارک پہنتے ہیں۔ ومشا رویدن، آہستہ آہستہ دروازے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ وفتح الباب رویدن، اور دروازے کو بالکل آرام سے کھولتے ہیں۔ یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ تو اپنی جانیں قربان کرنے والی تھی، اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری بیوی کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ ہماری معاشرت، ہمارا یہ رہنا، ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا یہ کیسے ہو کہ ہمارے کسی ایک عمل سے بھی، کسی ایک قول سے بھی کسی کو بھی دکھ اور تکلیف نہ پہنچے۔ نمازیں تو مختصر سی نمازیں ہیں، سال میں 1 مہینہ روزے آتے ہیں، زکوٰۃ ہم پر فرض نہیں، ہاں جو صاحب نصاب ہے ان پر فرض ہے، حج بھی ہم پر فرض نہیں، جو صاحب نصاب ہیں ان پر فرض ہے، پیچھے وہی نمازیں اور روزے رہ گئے۔ تو یہ تو بالکل مختصر ہے، اور آگے پھر جو معاشرت اور معاملات جو ہیں، رہن سہن جو ہے، یہ سارے طریقے محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے اور کیسے چلتے پھرتے تھے، آپ کا ایک ایک طریقہ محفوظ ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں کہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہر بات پر ان سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں۔ اگر کوئی ادھر سے کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو ہم جھک جائیں، اس میں کیا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس میں جھکنے میں اللہ تو عزت دیتے ہیں۔
تو آپ چھوڑنے آئے اور اتفاقاً 2 صحابہ وہاں سے گزر رہے تھے. آپ نے ان 2 صحابہ کو آواز دی، وہ آئے آپ کے پاس اور آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ الیاذ باللہ، ہمارے دل میں کوئی ایسا خیال بھلا آ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ یہ شیطان جو ہے یہ انسان کے ساتھ ایسے رہتا ہے جیسا کہ ہمارا خون ہماری رگوں میں چلتا پھرتا ہے. تو ہمیں کیا پتا شیطان ہمارے دل میں وساوس ڈال دے. تو اللہ کے نبی اپنے عمل سے یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے، کہیں غلط گمان نہ کر لینا، غلط خیال نہ باندھ لینا. تو آپ نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، کہ تہمت والی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. تو میرے عزیزو، یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ کا فرمان ہے اے ایمان والو ایسے ہی اپنی طرف سے کسی کے بارے میں گمان مت باندھ لیا کرو جب تک کہ تمہارے سامنے ٹھوس ثبوت نہ آ جائے. ہمارے گھروں میں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی چوری ہو گئی، اگر کوئی نوکر ملازم ہو تو فوراً ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے کہ انہوں نے چوری کی ہوگی. وہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی تھی. وہ جب بھی آتی تھی تو عربی میں ایک شعر پڑھا کرتی تھی. تو ایک دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ جب بھی آتی ہیں اکثر یہ عربی کا شعر پڑھا کرتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر سارا واقعہ سنایا کہ میں ایک بستی میں رہتی تھی اور اس بستی میں ایک بچی ہار پہن کر اپنے گھر سے باہر نکلی. اتفاقاً ہار نیچے گر گیا اور چیل آئی اس ہار کو اٹھا کر لے گئی. اس کے ساتھ میرا گھر تھا، جہاں یہ واقعہ پیش آیا ساتھ ہی میرا گھر تھا. اب لوگوں نے مجھے پکڑا اور مارنا شروع کیا. چونکہ میرا گھر قریب تھا، لوگوں نے یہی کہا کہ اسی نے ہار چرایا ہے. اتنا مارا بیچاری وہ روتی تھی اور کتاب میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے مجھے ننگا کر کے بھی میری تلاشی لی. تلاشی کے دوران چیل آئی اور اس نے ہار وہیں پر پھینک دیا. اب وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے تو ایسے ہی اس کو وہ مارا، اصل تو وہ ہار جو تھا وہ تو چیل لے کر گئی تھی. تو وہ عورت کہتی ہیں کہ مجھے اس بستی والوں سے بڑی دل میں نفرت ہو گئی. میں وہاں سے گئی اور پھر مجھے کسی بتانے والے نے کہا کہ مدینہ پاک ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، ان کے پاس چلی جاؤ. میں وہاں گئی اور میں ایمان لے آئی، اسلام لے آئی، اسلام میں داخل ہو گئی. تو اب یہ شعر جو ہے میں وہ شعر پڑھا کرتی ہوں کہ مجھے وہ جس دن وہ انہوں نے مجھے مارا تھا، اگرچہ مجھے تذلیل کیا تھا، ذلیل کیا تھا، سب کچھ تھا، مجھے تکلیف پہنچائی گئی، لیکن حقیقت میں یہ میرے لیے رحمت کا سبب بنا. کیسے کہ اللہ نے مجھے اس کے ذریعے سے ایمان والی دولت سے نوازا کہ میں نبی کے شہر میں گئی اور اسلام میں داخل ہو گئی. تو وہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ہی بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلائل کے ہم ایسے ہی وہ کسی کے بارے میں گمان باندھ لیتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا ہوگا. تو میرے عزیزو یہ ٹھیک نہیں. ایسے ہی کسی کے بارے میں، نوکر ملازم کے بارے میں اپنے دل میں یہ خیال کر لینا لوگوں اللہ جل توفیق